یہ دعا بتاتا ہوں، اور ایک دعا بتاتا ہوں بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مال. لکھے نہیں، لکھی آپ کو مل جائے گی. یہ دعا بڑی زبردست ہے. بسم اللہ علی دین. انسان مومن کی سب سے پہلی اور آخری خواہش یہ ہوتی ہے کہ اے اللہ میرا ایمان سلامت رہے. پہلے ایک دور ہوتا تھا فقیر بھی یہ دعائیں دیتے تھے، ایمان کی سلامتی کی فقیر دعائیں دیتے تھے. میں نے خود سنی ہے، فقیر دعائیں دیتے تھے ایمان کی سلامتی کی. ساری کائنات میں سب سے قیمتی چیز ایمان ہے. ایمان. بسم اللہ علی دینی. ایمان. ایمان کے بعد انسان کی عزیز ترین چیز اس کی جان ہے. ہاں فرق بتا دو صرف. مسلمان کے ہاں پہلی چیز جان نہیں ہے، پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان. اور کافر کے ہاں پہلی چیز جان. اس لیے جب ایمان کا معاملہ آتا ہے پھر جان مسلمان کٹوا دیتا ہے، اس کا نام شہادت کہہ دیتا ہے. جب ایمان کا معاملہ آتا ہے پھر کہتا ہے کہ یہ ایک جان نہیں، یا اللہ ایسی ہزاروں جانیں ہوں اور تجھ پہ قربان ہو جائیں، ایسی ہزاروں جانیں ہوں اور تجھ پہ قربان ہو جائیں. ایمان اس چیز کا نام ہے. ایمان اس چیز کا نام. تو مومن کی سب سے بہترین چیز ایمان ہے. اور آج فتنوں کا دور ہے، میری بات غور سے سنیے گا سنبھل کے توجہ سے. وہ فتنوں کا دور ہے جس کے بارے میں قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان صبح اٹھے گا تو مومن ہوگا، جب شام ہوگی تو کافر ہو جائے گا. ہاں یہ وہ دور ہے اللہ والو. اور اس دور میں جو یہ دعا پڑھے گا بسم اللہ علی دینی، اس دعا کی برکت سے اللہ موت تک ایمان کی حفاظت فرمائے گا. حتیٰ کہ موت تک بھی اس کا ایمان انشاءاللہ اس سے نہیں چھنے گا، کیونکہ موت کے وقت کچھ لوگ نہیں، کتنے لوگ واقعات ایسے آئے ہیں کہ ان کا ایمان چھن گیا. ساری زندگی ایمان والوں کے ساتھ، اور ساری زندگی کلمے والوں کے ساتھ، اور ساری زندگی اسلام ایمان اور تقوی والوں کے ساتھ، لیکن آخری وقت میں کوئی ایسا حادثہ ہوا، کوئی گناہ، کوئی غلطی، کوئی ایسی کوتاہی سامنے آئی کہ ایمان چھن گیا. ایمان چھن گیا. تو بسم اللہ علی دینی، ایمان سب سے پہلی چیز ہے. دین ایمان، ایمان پہلی چیز ہے. اور اللہ اس کی ایمان کی حفاظت کرے گا. سوچو اللہ والو، کمزور ایمان والے جس کا ایمان بالکل کچے دھاگے سے بندھا ہوا، ہمارے ایمان اتنے کمزور ہیں، اور اللہ جس کی ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے، اس سے بڑا مطمئن شخص کون ہوگا؟ سوچے تو صحیح. اللہ جس کے ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے. ایک بار میرے حضرت نے مجھے نا بہت زیادہ ڈانٹا، جلالی بادشاہ تھے، اور اب تو ان کی ڈانٹ کے مزے آتے ہیں تو آنسو نکل جاتے ہیں. اب تو وہ ڈانٹنے والے نہ رہے. کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ حضرت کی ڈانٹ پڑی تھی، فلاں غلطی مجھ سے ہوئی تھی، اور بہت زیادہ ڈانٹ پڑی تھی. اب وہ آوازیں نہیں آتی، اب وہ ڈانٹ ہی نہیں ملتی. اس ڈانٹ میں جو مزہ تھا وہ میں آپ کو کیا سناؤں. ایک دم مجھے ڈانٹا، اور ڈانٹنے کے بعد فرمایا دیکھ، تو کہتے میری بےزتی ہو گئی ہے. مجھ سے فرمانے لگے انشاءاللہ ہماری ڈانٹ جس کو پڑی اور اس نے اس کو سعادت سمجھا، اللہ قیامت تک اس کے ایمان کو سلامت رکھے گا. بڑوں کی بات ہے. لیکن میری بات جو آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ ہے بسم اللہ علی دین. بسم اللہ علی دین. ایمان کی حفاظت کا ذمہ میرے کریم نے لے لیا. اب آگے چلیں. ونفس، اور میری جان. جراثیموں کے حملے نہیں ہوتے، جراثیموں کے حملے نہیں ہوتے. سچی بات. میں نے یہ ایسی بیماریاں جو ایک دوسرے سے لگنے والی بیماریاں، اس میں اس دعا کے بڑے تجربے کیے، بڑے تجربے کیے.
ایک دوسرے سے لگنے والی بیماری، ایک دوسرے سے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، آ کے چپ کر کے کاغذ سامنے رکھ دیا، مجھے کہنے لگے میں کراچی سے آیا ہوں، مجھے ایڈز ہے اور میں نے کسی کو نہیں بتایا، اور میری ڈائگنوز ہو گئی ہے، اور اگر پتہ چل جائے تو میں معاشرے میں رہنے کے قابل نہیں ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں اس سے میرے گھر والے بچ جائیں۔ میں جو تو ہو گیا نا، مجھے پتا ہے جو میری موت آئے گی، لیکن اس سے میرے گھر والے بچ جائیں۔ اس کا غالباً HIV ہے، HIV، تو کہنے لگے HIV سے میرے گھر والے بچ جائیں۔ تو میں نے کہا تو ہی بچ جائے گا، اللہ کا نظام ہے، تیرا بھی علاج ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ ایک ڈبیا لے لے، اس میں رکھ لے کلونجی، یہ بڑا زبردست علاج ہے۔ قدرتی یاد آیا تو میں اس سے یہ بتاتا چاہوں، ڈبیا میں کلونجی رکھ لے، اور کلونجی کی ایک چھوٹی سی چٹکی لے، چوتھائی چنے کے برابر۔ کتنے چنے کے برابر؟ چوتھائی چنے کے برابر، اس کے 8-10 دانے آ جائیں گے، اور منہ میں ڈال کے کہے مولا تیرے حبیب نے فرمائے اس میں موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج ہے، بس ختم۔ تیرے حبیب نے فرمایا کہ اس میں، مجھے کوئی پتہ نہیں، یہ مرض ہے نا، یہ مجھے پتہ ہے موت کا علاج نہیں، وقت مقرر ہے، لیکن باقی ہر مرض کا علاج ہے۔ بس یہ دن میں میں نے اس سے کہا چند بار کھا لیا کر، میں لفظ چند بار کہا، اور ڈبیا جیب میں رکھ، اور یہ دعا پڑھتا رہے، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، یہ پڑھتا رہے سارا دن پڑھ۔ اس کو میں نے چھپا ہوا تھا، لکھا ہوا دے دیا، میں نے کہا یہ پڑھتا رہے سارا دن، تیرا مسئلہ حل ہو جائے۔ اور نیت کر یا اللہ میرے گھر والوں کی بھی حفاظت فرما، میری بھی حفاظت فرما، سب کی نیت کر لے، اپنی بھی، گھر والوں کی بھی، جن دوستوں سے ملتا ہے ان کی۔ میں نے کہا جہاں کھا پی، جس ٹوائلٹ میں جا، پیشاب کر، جہاں کہ یا اللہ مجھے یہ بیماری اور کسی کو نہ لگے، مسلمان جو بھی ہو، حتیٰ کہ کسی کافر کو بھی نہ لگے، کسی یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، کسی کو نہ لگے، اور نیت کر لے سب کی۔ آپ سوچ نہیں سکتے کوئی 5-6 مہینے کے بعد وہ بندہ ملا، اب تک زندہ ہے، کہنے لگے میرے ٹیسٹ کلیئر ہو گئے، کلونجی اور اس دعا کی برکت سے ختم ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی، اے اللہ میری جان کی حفاظت فرما، جان عزیز ہے تو نے دی ہے، اور اس کا تحفظ کے دل میں تو نے ڈالا ہے، مولا اس کی حفاظت فرما، جراثیموں سے، بیماریوں سے، ذلتوں سے، قلتوں سے، علتوں سے، حادثوں سے، حوادث سے، نشانوں سے، ایکسیڈنٹ سے، کسی بڑے حملے سے میری جان کی حفاظت فرما، بسم اللہ علی دینی و نفسی، میری جان کی حفاظت فرما۔ اپنی حفاظت کا نظام اللہ کے سپرد کر، گھوڑے بیچ کے سو گیا، چل۔ ہاں، گھوڑا جب تک نہ بکے بڑا پریشان کرتا ہے۔ میں نے ایک بندے سے پوچھا، میں نے کہا یہ گھوڑے بیچنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ گھوڑے بیچنے کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا جی جس نے بیٹیاں پالی ہوں اس سے پوچھو کہ بیٹا سوکھا پلتا ہے یا بیٹا مشکل سے۔ اس نے کہا جی بیٹیاں بڑی آسانی سے مرتے مرتے بھی بچ جاتی ہیں۔ مجھے ایک بندے نے کہا بیٹیاں مرتے مرتے بچ جاتی ہیں، بیٹے بچتے بچتے بھی نقصان ہو جاتے ہیں۔ بیٹے بڑی مشکل سے پلتے ہیں، گھوڑا بڑی مشکل سے پلتا ہے، آم کا پودا بڑی مشکل سے پلتا ہے، اور گھوڑا بڑی مشکل سے سنبھلتا ہے، کیونکہ یہ شاہی چیز ہے، یہ ہر بندے کے بس میں نہیں ہے گھوڑا۔ تو کیا بات کر رہا تھا؟ بس گھوڑے بیچ کے سو جا۔ کیوں؟ تو نے اپنا معاملہ کس کے سپرد کیا؟ اللہ جل شانہ۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی،
اب اگلا فکر لگ جاتا ہے کہ مولا چلو میرا تو ہو گیا، میرے اولاد کا کیا ہوگا، وولدی، اور آگے کیا ہوگا، واہلی، میرے گھر والوں کا کیا ہوگا، ارے اللہ یہ جمع پوچھی میرا کھٹیا وٹیا مال ہے، اس کا بھی کچھ کر دے۔ ہاں، مال کی محبت کریم نے دلوں میں ڈال کے پھر فرمایا اس سے محبت نہ کرو ڈالی خود ہے، اور ڈال کے فرمایا اس سے محبت نہ کرو۔ نکالا ہم کو جنت سے، دیا پھر شوق جنت کا، یہ حیرانی نہیں جاتی کیونکہ یہ فطرت میں ہے، اولاد کی محبت اور مال کی محبت، اپنی ذات سے محبت اور اپنی کیفیات، یہ انسان کی فطرت میں اللہ نے ڈال دی ہے۔ فرشتوں کے دل میں مال کی محبت ہے کچھ بھی نہیں۔ یہ حفاظت کا انوکھا نظام ہے اس دعا کے اندر۔ ایک دوست میرے کہنے لگے کہ میں مال اپنا وصولی کے لیے جاتا ہوں دوسرے شہروں میں، کہنے لگے میں نے کئی دفعہ تجربہ کیا، یہ دعا پڑھتا ہوا گیا، میرے ساتھ اچھے لباس کا پہنا ہوا بندہ آیا، اس کا ہاتھ آگے بڑھا میری جیب کی طرف، کیونکہ جیب تراشی بڑے مہذب ڈیسنٹ لوگ بھی ایک نیا انداز ہے، ہاتھ آگے بڑھا اور مجھے احساس اندر سے ہوا، اس دعا نے احساس دیا کہ تیرے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے، ہو رہی ہے، ہو رہی ہے۔ کہنے لگا فوراً میں نے جیب پہ ہاتھ رکھا ایسے، اور جیب سے ہاتھ رکھا تو ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ اس کا آدھا ہاتھ میرے ہاتھ سے ٹکرا کے یوں نکل آیا، آدھا ہاتھ نکل آیا۔ میں ایک دفعہ عوامی ایکسپریس ابھی بھی جاتی شام کو، میں نے اس پہ جانا تھا، گھر سے دعائیں پڑھ کے نکلا، بسم اللہ توکلت علی اللہ، یہ دعا پڑھتا ہوا گیا۔ وہ میری ٹکٹ نہیں تھی، میں نے بکنگ کے لیے پنڈی سے ٹرین آتی ہے پشاور سے، تو ٹھہری تو اس میں سے ایس ٹی نکلا، میں اس کے قریب گیا، تو وہاں رش ہوتا ہے، ہر بندہ کہتا ہے میری بکنگ ہو جائے، تھی گرمیاں، اور گرمیوں میں لو اے سی میں زیادہ رش ہوتا ہے۔ اچھا میں گیا نا تو مجھے احساس ہوا کہ میری جیب کی طرف کسی کا ہاتھ ہے، رش بہت تھا، مجھے بندہ نظر نہ آیا، میں نے ہاتھ پکڑ لیا، اب وہ ہاتھ میرا چھڑوائے، مجھے ٹکٹ بھول گئی، مجھے اب وہ ہاتھ چھڑوائے، میں ہاتھ اللہ کی طرف سے ایسی گرپ آ گئی کہ وہ میرے ہاتھ نہ چھوٹے۔ میں نے اس کو کہا ایس ٹی کو، میں نے کہا مجھے ٹکٹ دے دو، میرے ہاتھ میں جیب کترے کا ہاتھ ہے اور وہ چھڑوا رہا ہے۔ اچھا میں نے کہا اب ان سے کہیں ایک طرف ہٹے سارے تو بندہ نظر آئے، فوراً اس نے کہا ایک طرف ہٹ جائے، ایک ہاتھ رہ گیا، ایک بچہ کوئی 12 13 14 سال کا، وہ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں، اس نے پھر چھڑانا چاہا، میں کہا بندے ہٹ گئے سارے دیکھ رہے ہیں، اب چپ کر کے کھڑا ہو جاؤ۔ اس نے کہا پولیس کیوں بلا دے، میں کہنا پولیس کا معاملہ نہیں ہے کیونکہ یہ کسی کا بھیجا ہوا ہے۔ اس سے میں لاتا، میں نے کہا میری ٹکٹ بنا دے، تیرا جیب کترا میں نے پکڑ لیا ہے۔ کہنے لگا روز کوئی واقعہ ہوتا تھا، میں نے کہا میری ٹکٹ بنا دے، اس کو ایک طرف لے گیا، اس سے خیر میں نے باتیں کی جو بھی مجھے دل میں آئے، میں نے اس کو چھوڑ دیا، لیکن ایک احساس ہے کہ اللہ اس کو ضرور ہدایت دی ہوگی اللہ نے۔ اس کے بعد مجھے نہیں ملا کون تھا، کہاں سے آیا وہ جوان، مجھے نہیں ملا، لیکن ایک احساس تھا کہ اللہ نے اس کو ہدایت دی ہوگی، اور دوسرا احساس یہ ہے کہ اس دعا کی برکت سے اللہ نے حفاظت کی، اللہ نے حفاظت کی۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی، اللہ میری اولاد کی حفاظت فرما۔ آج بندے کو سب سے زیادہ جو توڑ کے رکھ دیتی اولاد رکھ دیتی، بندہ کہیں سے شکست نہیں کھاتا، لیکن بیوی اور اولاد اس کو شکست کے قابل بنا دیتی اور زیادہ اولاد۔ اور جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے نا، بسم اللہ علی دینی و نفسی، اس لیے اللہ نے دین کے بعد، ایمان کے بعد جو دوسرا درجہ دیا ہے وہ اولاد کو دیا ہے، اور دوسرا درجہ دیا ہے وہ اپنی جان اور نفس کا دیا ہے، اور تیسرا درجہ اولاد کا دیا۔ اولاد کے لیے مانگے۔ میں ایک اللہ والوں کے واقعات میں ایک بات پڑھ رہا تھا، میں حیران ہو گیا، فرمایا میں ساری زندگی اللہ سے ایک بات کہتا رہا کہ مولا ان 5 چیزوں میں تیری گارنٹی ہے، میں تجھ سے چاہتا ہوں۔ یہ 5 چیزیں بنتی ہیں، بسم اللہ علی دینی 1، و نفسی 2، و والدی 3، و اہلی 4، و مالی 5۔
یہ 5 وعدے ہیں اے اللہ تیرے اور تیرے حبیب کے، اللہ ان 5 وعدوں میں تیری مدد چاہتا ہوں، اپنے لیے بھی اپنی نسلوں کے لیے۔ کہنے لگا کہ میری عمر اس وقت 72 کے قریب ہے، میرا بیٹا بھی ہے، میرا پوتا بھی ہے۔ کہنے لگے میں اس دعا کے آثار، اس دعا کی تاثیر، اس دعا کی برکت میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ میں ایک واقعہ میری نظر سے گزرا اور میں نے اس کو دیکھا، کہا کہ میری عمر 72 سال ہے، لیکن اس کی تاثیر اپنے بیٹے میں اور اپنی نسلوں میں، دوسری نسل میں دیکھ رہا ہوں، تیسری نسل میں۔ اس تاثیر کیا کہ اللہ نے میری اولادوں کی بھی حفاظت کی، جان کی حفاظت، ان کے ایمان کی حفاظت، ان کے اخلاق کی حفاظت، ان کی صحت کی حفاظت، ان کی صحت کی حفاظت۔ اولاد بیمار ہو جائے زندگی کا چین لٹ جاتا ہے، اولاد لولی لنگڑی ہو جائے زندگی کا چین لٹ جاتا ہے، اور اولاد کو اگر اغوا برائے تاوان کر لیا جائے زندگی کا چین لٹ جاتا ہے، چاہے پیسے ہو یا نہ ہو، پیسے ہو یا نہ ہو، زندگی کا چین لٹ جاتا ہے۔ ایک بندے نے، ابھی میں دبئی کے سفر میں تھا، ایک بندے نے اپنی توبہ کا قصہ سنایا، مزید توبہ کی تجدید کی، اور اس نے کہا کہ میں وہ شخص تھا جو اغوا برائے تاوان کرتا تھا، اور کہنے لگا کہ میرے پاس ایک فن ہے کہ وہ جو سم ہوتی ہے نا جس سے وہ گاڑی کا پتہ چلتا ہے، کیا کہتے ہیں اسے، ٹریکر۔ کہنا ٹریکر کو ختم کرنے کا میرے پاس فن ہے، کھڑی سڑک پہ میں ہی ختم کر دیتا ہوں، اور پورا کا پورا جو ہے وہ پیٹرول کا بھرا ہوا وہ کیا ہوتا ہے ٹینکر، وہ ٹینکر میں خالی کرا دیتا ہوں، وہ میرے پاس فن ہے، اور میرے پاس اغوا برائے تاوان ہے۔ میں نے کہا تو زندگی کا کوئی واقعہ ایسا سنا جہاں تو عاجز آ گیا ہو۔ میں نے اس سے پوچھا، میں دبئی میں بیٹھا اس سے باتیں کر رہا تھا، 2-3 دن وہ میرے ساتھ رہا، 2 دن۔ میں نے اس سے پوچھا کوئی واقعہ سنا؟ کہنے لگا میں نے قدرت کے کئی واقعے دیکھے ہیں اور لوگوں کے ہونٹ ہلتے دیکھے ہیں کہ میری ساری قوتیں اور میرا سارا فن اور میرا سارا کمال میرا فارغ ہو گیا، فیل ہو گیا ان لوگوں کے سامنے۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے نام کے ساتھ، اس بندے کے ساتھ کوئی اللہ کی نام اور طاقت اور تاثیر۔ اولاد کی حفاظت بیماریوں سے، حادثوں سے، اغوا سے، مشکلات سے، پریشانیوں سے، ان کے فیل ہونے سے، ان کے ناکام ہونے سے، ان کی دنیا برباد ہونے سے، ان کی آخرت برباد ہونے سے، وولدی اور گھر والوں کی حفاظت۔ میں گھر سے نکلا ہوں، پتہ نہیں گھر والوں کے ساتھ کیا ہوگا، میں گھر میں جا رہا ہوں، پتہ نہیں گھر والے کس حال میں ہوں گے، میری بیٹی، میری بہو، میری بیوی، میری بہن، میری ماں، پتہ نہیں ان کا حال کیا ہوگا، پل میں کیا ہو جائے کوئی خبر نہیں۔ وَأَهْلِي، اور ایک بات بتا دوں، میں ایک باریک بات بتا رہا ہوں، یہ صاحب کشف لوگوں کی بات ہے، جن لوگوں کو کشف ہوتا ہے، اللہ نے ان کے دل کی دنیا کھولی ہے، میں ان کی بات بتا رہا ہوں، یہ میں نے ان لوگوں سے سنی ہے، یہ بات جو ابھی بتا رہا ہوں۔ اس دعا کے ساتھ اللہ غیبی حفاظت کا ایسا نظام کرتا ہے کہ جنات سے، جادو سے اور خطرناک قسم کے فتنوں سے اور خطرناک قسم کی نظر بد سے اور خطرناک ایسی مخلوق ہے جو اللہ کی مخلوق ہے، ان کے واروں سے بندہ بچتا ہے۔ اللہ طاقتور ترین فرشتوں کی حفاظت کا ایسا نظام بنا دیتا ہے کہ اللہ ان کی حفاظت کر کے دکھاتا ہے، اس دعا کے اندر وہ تاثیر ہے، اس دعا کے اندر وہ طاقت ہے، اس دعا کے اندر وہ قوت ہے۔ اور کشفی لوگوں نے دیکھا، کشفی لوگ اہل نظر نے دیکھا کہ اس دعا کی تاثیر، سن لیجیے میں اس دعا کی ایک باریک تاثیر بتا رہا ہوں۔ اہل نظر نے دیکھا کہ اس دعا کے پڑھنے سے اولاد کے ارد گرد ایک حفاظت کا انوکھا نظام ہوتا ہے۔ جب بندہ والدی کہتا ہے نا، کہتا ہے اولاد کے ارد گرد جو انسان کی محبوب چیز ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نا اولاد، دلوں کا سکون ہے نا اولاد، بقول حکیم الامت کے یہ بچے خمیرے ہیں، جسے ہماری حکمت میں میٹھے میٹھے خمیرے ہوتے ہیں، یہ خمیرے ہیں۔ یہ رائے کہ جب والدی کہتا ہے، والدی کہتے ہی اس کی اولاد کے ارد گرد ایک انوکھا حصار ہوتا ہے، حفاظت کا نظام۔ اور جب بندہ کہتا ہے نا وہ اہلی، کیا کہتا ہے؟ وہ اہلی کہتے ہی، وہ اہلی کہتے ہی اس کے ارد گرد
اس کے گھر والوں کے ارد گرد اللہ انوکھا نظام کر دیتے ہیں حفاظت کا. اس کے گھر والوں کے ارد گرد ایک حفاظت کا ایک راز کر دیتے ہیں جو ہماری نظر میں نہیں آتا. کیوں فرمایا حدیث میں آتا ہے انسان کی صرف آنکھ کے ارد گرد 9 فرشتے ہیں جو انسان کی آنکھ کی حفاظت کا نظام سنبھالے ہوئے ہیں. صرف 9 فرشتے ہیں. اور پورے جسم پہ کتنے فرشتے ہوں گے؟ پورے جسم میں کتنے فرشتے ہوں گے؟ اور جب مالی کہتا ہے نا مالی، جب مال کا تصور کرتا ہے اللہ مال کے تصور آتے ہی اس مال کے اوپر فرشتوں کی حفاظت کا نظام کر دیتا ہے. اور سچ پوچھتا ہوں آپ سے اور سچ کہتا ہوں جہاں فرشتوں کی حفاظت کا نظام ہوتا ہے وہاں انسان کی طاقتیں کچھ نہیں کر سکتی، وہاں تدبیریں کچھ نہیں کر سکتی. وہاں تقدیر ہوتی ہے اور تقدیر طاقتور ہے تدبیر سے زیادہ. واللہ غالب اللہ امر ہی، اللہ کا امر غالب ہے اور اللہ کا امر کا دوسرا نام تقدیر ہے. کیا ہے؟ تقدیر. یعنی اللہ کے امر کا نام تقدیر ہے. بسم اللہ علی دینی والی دعا اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اپنے بچوں کو یاد کرائیں، اپنے گھر والوں کو یاد کرائیں. وقت کی ضرورت ہے، ہر وقت کی ضرورت رہی ہے. فتنوں کے دور میں وقت کی ضرورت، اس کا تقاضا بڑھ گیا ہے. پل پل میں فتنے ہیں، پل پل میں حادثات ہیں، پل پل میں پریشانیاں، مسائل اور مشکلات ہیں. اس دعا کی تاثیر انوکھی ہے. 3 دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ پڑھ لیں، 11 دفعہ پڑھ لیں، 1 تسبیح صبح شام پڑھ لیں. اس کو پڑھیں، اس دعا کو پڑھیں اور اپنے امت کے لیے پڑھا کریں. الحمدللہ میں جب بھی کوئی دعا پڑھتا ہوں اللہ کے فضل سے اس میں امت کا تصور کرتا ہوں. یا اللہ امت جتنی بھی ہے، عالم جتنے بھی ہیں، اللہ اس سارے عالم کا میں تصور کر رہا ہوں. جتنی بڑی دعا اتنی بڑی مدد، جتنا بڑا مجمع اتنا بڑا ثواب. سچ، جتنی بڑی دعا اتنی بڑی مدد، جتنا بڑا مجمع اتنا بڑا ثواب. جمعہ کی نماز میں ثواب اس لیے، جماعت کی نماز میں ثواب اس لیے کہ مجمع زیادہ. ایک ہے میں اپنی ذات کو سامنے رکھوں، ایک ہے ساری امت کو سامنے رکھوں. ساری امت، سارا عالم کہ اللہ صرف میرے بچے نہیں سب کی حفاظت فرما، صرف میری جان نہیں سب کی حفاظت فرما، صرف میرا مال نہیں سب کی حفاظت فرما، صرف میرے گھر والے نہیں سب کی حفاظت فرما. اللہ صرف میرا ایمان نہیں سب کی حفاظت فرما. ایک ہے صرف میرے ایمان کی حفاظت ہو، ایک ہے نہیں. میں اگر یہ دعا پڑھ رہا تھا، میرے ساتھ چرچ ہے، دیوار کے ساتھ دیوار ہے، میں ان چرچ والوں کا تصور کر رہا تھا تو میرے دل میں سچی بات ہے اس خیر خائی کا جذبہ آیا اندر ہی اندر کہ مولا تو کریم ہے، یہ دعا میں ان کے لیے پڑھ رہا ہوں، اللہ ان کی ایمان کی حفاظت فرما. اور ان کے ایمان کی حفاظت یہ ہے کہ کملی والے کیا نام ان کے دلوں میں اتار کو ان کو ہدایت عطا فرما. اللہ ان کی جان کی، ان کی نسلوں کی، ان کی اولاد کی حفاظت فرما، دنیا کی بھی آخرت کی. اپنی ذات سے نکل کے اللہ سے مانگنا سیکھیں، مدد بڑی ہو جائے گی، مدد بڑی ہو جائے گی. ہاں زیادہ مدد ہو جائے گی. یا اللہ سب کو دے دے اور سب کے ساتھ کر دے. اللہ سب کے مسئلے حل کر دے. اللہ سب کی آل کی، اولاد کی، رزق کی، صحت کی، برکت کی، عافیت کی حفاظت فرما، کفایت فرما، کفالت فرما، مدد فرما. ایک ہے اپنی ذات اور ایک ہے سب، پوری امت. اس میں حکمران بھی ہیں، اس میں محکوم بھی ہیں، اس میں 2 نمبر لوگ بھی ہیں، اس میں 1 نمبر لوگ بھی ہیں، اس میں کالے پیلے سب ہیں، اس میں 2 زبان والے. میرا مزاج سب کو دینے کا ہو، اے اللہ ان کو بھی دے، مجھے بھی دے دے. یہ دعا امت کے لیے پڑھیں، بڑی مدد ملے گی، بڑا تعاون ملے گا، بڑی حفاظت ملے گی، بڑی تاثیر ملے گی، بڑی طاقت ملے گی. اس دعا کو پڑھیں امت کے لیے. اپنی ذات کو لے کے نہ چلیں. تسبیح خانے نے وسیع پیغام دیا ہے، جو میرا ہے وہ تیرا ہے اور جو تیرا ہے سارے عالم کا ہے. یہ تسبیح خانے کا پیغام بڑا وسیع ہے. تسبیح خانے نے پیغام یہ نہیں دیا کہ سدا اپنی ذات کو لے کے چلتا رہا کہ بس میرا گھر پورا ہو جائے. نہیں اللہ والو، یہ مزاج محمدی نہیں ہے.
مزاج محمدی یہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے آقا مدینے والے کا مزاج یہ ہے کہ سب کے لیے آپ رحمت للعالمین تھے. ہاں، رحمت للعالمین تھے. سارے عالم کے لیے، دیکھے اندے کے جتنے بھی عالم ہیں، ہزاروں عالم ہیں، سب کے لیے رحمت ہیں، برکت ہیں، راحت ہیں، آخرت کی نجات ہیں. ہم اس سخی کے امتی ہیں. اس دعا کے ذریعے اپنی حفاظت کی تدبیریں اللہ سے مانگیں. اللہ میں اپنی حفاظت میں تھک گیا ہوں. دعا پتہ ہے کس چیز کا نام ہوتا ہے؟ کہ مولا میری ساری تدبیریں ناکام، میرے سارے سکون کا نظام ناکام، میری ساری چاہتیں ناکام. مولا اب تو کامیاب ہے، اور تو کامیاب ہے تو تیرا نام لے رہا تو کر کے دکھا دے گا. میں ناکام ہو گیا ہوں، اپنی ہر ہیلے میں ناکام ہو گیا ہوں، اپنی ہر زندگی کی تدبیر میں ناکام ہو گیا ہوں. دعا تو اس چیز کا نام ہے اللہ والے. اور جب بندہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے نا، اللہ بڑا غیور ہے، غیرت والا ہے، بڑی غیرت والا ہے، اور اللہ کر کے دکھاتا ہے. ہاں، میرا یقین کامل ہو، میرا اعتقاد کامل ہو، میرے اندر توکل کامل ہو، اور میرے اندر بہت بھروسہ کامل ہو. میرا اللہ کر کے دکھاتا ہے، کر کے دکھاتا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ